بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 6 صفات۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے کہ 6 صفات کیا ہیں۔ تو پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ پہلا 6 صفات کا پہلا حصہ مطلب پارٹ نمبر 1 ہے ایمان، نمبر 2 پہ ہے نماز، نمبر 3 پہ ہے علم و ذکر، نمبر 4 پہ ہے اکرام مسلم، نمبر 5 پہ ہے اخلاص نیت، نمبر 6 پہ ہے دعوت تبلیغ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جو نہ صرف ہماری زندگی کو سنوارتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو عدل و انصاف کی راہ دکھاتا ہے۔ دین اسلام کی اصل روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تربیت دی، اس کی بنیاد کچھ بنیادی صفات پر تھی۔ انہی صفات کو آج کے دور میں 6 صفات کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے اصلاح اور دین کے کاموں میں حصہ لے سکیں۔ ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے اور طرز زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو معبود مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، یعنی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ ایمان کا مطلب صرف یقین ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگیاں بدل ڈالی، قربانیاں دیں اور ہر حکم کو فوراً قبول کیا۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2 پر آتا ہے نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیں بھی نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ علم کے بغیر دین پر صحیح عمل ممکن نہیں۔ علم سے مراد قرآن و حدیث اور دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنا اور سکھانا۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کی تسبیح، دعائیں، استغفار وغیرہ۔ ذکر انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، نیت کو درست کرتا ہے، عمل میں برکت لاتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے اکرام مسلم۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ادب، عزت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرتے تھے،
ان کے حقوق ادا کرتے تھے، ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے بھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اکرام مسلم کا مطلب ہے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، مہمان نوازی، غریبوں کی مدد، خوش اخلاقی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ صفت کم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 5 پر ہے اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے لیکن دکھاوے کے لیے تو وہ ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا ہمیں ہر عمل سے پہلے نیت درست کرنی چاہیے۔ چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ یا دین کی دعوت، اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو چھوٹا عمل ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے دعوت تبلیغ۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ انبیاء کی زندگی کا اصل مقصد دعوت دینا تھا۔ آج یہ کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ دعوت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اپنے گھروں سے شروع کریں، محلے، دوست، معاشرے تک دعوت سے دلوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں نرم لہجے اور محبت اور حکمت سے دین کی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ یہ 6 صفات دین کی بنیاد اور مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ کلمہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، نماز ہمیں اعمال کو سنوارتی ہے، علم و ذکر سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اکرام مسلم سے محبت پھیلتی ہے، اخلاص سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور دعوت دین بڑھتا ہے۔ اگر ہر مسلمان ان صفات کو اپنی زندگی میں اتار لے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں قائم کر لے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔